بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کا میزبان خاور عظیم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور نہایت ادب سے سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ رمضان المبارک کی نورانی ساعتیں بابرکت لمحات ہیں اور رحمتیں اور برکتیں بارگاہ خلاق کے عالم سے مسلسل نازل ہو رہی ہیں۔ وہ احباب بڑے بدبخت ہیں جو اس ماہ مکرم کی برکتوں سے محروم ہیں، اور وہ بڑے خوش بخت ہیں کہ جنہوں نے اس ماہ مکرم کی تکریم میں، اس کے اکرام میں اپنے دن اور اپنی راتیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تسبیحات اور اعاد و وظائف اور سجدوں کی کثرت کرتے ہوئے اپنی کمال انداز میں جبین نیاز کو بارگاہ خلاق کے عالم میں جھکانے کا شرف حاصل کیا۔ وہ نفوس ہمیشہ معتبر رہتے ہیں، امتیازی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں، جو بارگاہ خلاق کے عالم میں حاضر رہتے ہیں۔ معزز ناظرین، حضرت انسان کی تخلیق یہ چار عناصر کا مرکب ہے، اور اس میں خلاق کے عالم کی طرف سے امر روح کی شکل میں موجود ہے۔ چار چیزیں جو اپنی اپنی خصلت اور اپنی اپنی جبلتیں جو ہیں وہ ظاہر کرتی رہتی ہیں، جس میں آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ چار چیزوں کی ترکیب سے بننے والا یہ قالب، یہ وجود جو ہے، اس پر کسی نہ کسی وقت میں، کسی نہ کسی کیفیت میں کوئی نہ کوئی ایک خصوصیت کے ساتھ جبلت جو ہے وہ غالب رہتی ہے۔ آگ، اس کا مزاج ہے کہ یہ اپنے سوا کسی اور کو برداشت نہیں کرتی، ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ پانی کا کام ہے پھسلن پیدا کرنا، چلنے والے راہ گیر کے لیے راستہ ناہموار کرنا۔ ہوا کا مزاج ہے کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ ایک خاک ہے جو اپنی جگہ مستقل رہتی ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ان چاروں چیزوں کا کسی نہ کسی وقت میں انسان پر غلبہ ہوتا ہے، اور انسان کی طبیعت سے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی جو بندہ اپنے علاوہ کسی اور کو قبول نہ کرے، ماں سوائے اپنے کسی کو برداشت نہ کرے، اس بندے کا مزاج آتشی ہے۔ جو لوگوں کے لیے راستہ ناہموار کرے، ان کے لیے پھسلن کا ماحول پیدا کرے، اس کا مزاج آبی ہے۔ اور جو یہاں کی بات وہاں کرے، وہاں کی بات وہاں کرے، اس کا مزاج ہوائی ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ آتشی بھی نہ بننا، ہوائی بھی نہ بننا، آبی نہ بننا تو خاکی بننا۔ کیونکہ خاک کا یہ مزاج ہے، خاک پر کوڑا بھی کرا دیں، اس کے ساتھ زیادتی بھی کریں تو پھر بھی یہ پھل دیتی ہے اور پھول دیتی ہے۔ حضور فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فریدہ خاک نہ نندگے، خاکوں جیٹھ نہ کوئے، جیوندیاں پیراں تلے، مویاں اوپر ہوئے۔ فرمایا اس خاک پہ ذرا ادب سے چلا کر، اکڑ کے نہ چلا کر، زندہ ہے تیرے پاؤں کے نیچے ہے، مر جائے گا تیرے اوپر ہوگی۔ بزرگان دین کے اقوال جو ہے، ان میں حقانیت کو اگر پہچان لیا جائے تو زندگی کا عرفان بھی مل جاتا ہے اور معراج بندگی بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ خاکی ہونا انتہائی شرف اور تکریم اور انتہائی عظیمتوں کا حامل ہے، کیونکہ جو بندہ خاکی، اور یعنی خاک سے مراد عجز و انکساری کا پیکر ہوتا ہے، وہ بندہ مجموعہ خوبیاں ہوتا ہے، اور جو بندہ اس سے ہٹ جاتا ہے اس میں نقائص بھی نظر آتے ہیں، اس میں غلطیاں بھی نظر آتی ہیں۔ تو آج جن برائیوں اور غلطیوں میں سے ہم نے ایک برائی کا ذکر کرنا ہے، وہ ہمارے معاشرہ میں بدرجہ اتم کم و بیش سبھی میں موجود، سبھی میں پائی جاتی ہیں، اور یہ اندازہ لگانا بات کرنے والے کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کام غلط ہے یا صحیح ہے، اور کس درجہ تک یہ برا عمل ہے۔ ان معاشرتی برائیوں میں سے ایک برائی کا آج ہم ذکر کریں گے، جسے غیبت کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار ہیں، اور ایک قبرستان کے قریب سے گزر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس سواری پر سوار ہے، اس سواری نے کچھ گھبراہٹ کا اظہار کیا۔ نبی رحمت سواری سے نیچے اتر آئے، صحابہ کرام نے استفسار کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ دو قبر والے عذاب میں مبتلا ہیں۔ ان کے عذاب کی کیفیت کو دیکھ کر سواری نے گھبراہٹ کا اظہار کیا۔ نبی پاک کے لمس کی برکت ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اور لمس بطور برکت جانور کو نصیب ہو جائے، اس کی نظر کا عالم یہ ہوتا ہے کہ من و من مٹی کے نیچے دیکھ لیتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، میرے نبی کی خود نظر کا عالم کیا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب دان نبی نے ان دو قبروں اور ان میں موجود احباب کے عذاب کا ذکر فرمایا کہ کس وجہ سے ہے۔ فرمایا کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا غیبت اور چغلی سے باز نہیں آتا۔ حضرات معزز ناظرین، ذرا غور کیجئے گا، یہ دو برائیاں ہمارے معاشرے میں کس درجہ پائی جاتی ہیں۔
کہ ایک برائی جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، اور دوسرا غیبت و چغلی کرنا، یہ دو اعمال ایسے ہیں جو بندے کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اور اگر ان سے بچا جائے تو یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ نبی رحمت نے چونکہ یہ معاملہ دیکھا اور ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ سرکار کی رحمت سے محروم رہتے، حضور نے کھجور کی ٹہنی منگوائی اور 2 حصے کرتے ہوئے دونوں قبور پر لگا کر فرمایا جب تک یہ زندہ رہیں گی، یعنی یہ سبز رہیں گی، ان کے عذاب میں کمی رہے گی۔ حضرات محترم اور معزز ناظرین، یہ غیبت اور چغلی ایسا عمل ہے جو بندے کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور اس موضوع پر قرآن حدیث کے حوالہ سے، اسلاف کی تعلیمات کے حوالہ سے ہمارے مذہبی اسکالر ہمارے ناظرین کو بتائیں گے، اور اس معاشرتی برائی سے جو روحانی کیفیات ختم ہوتی ہیں، لطافتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس پر بھی ہماری گفتگو ہوگی، اور اس کے تدارک کے حوالہ سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین، اس سے گزارش کروں گا کہ اس موضوع کے حوالہ سے جو گفتگو ہو اسے غور سے سنیں، اور اپنی زندگیوں کو قرآن و حدیث کے حوالہ سے اس برائی سے بچنے کی کوشش میں جو ہے وہ خود بھی اور دیگر مسلمانوں کو بھی ترغیب دلائیں۔ آج کی اس افطار ٹرانسمیشن میں، جو کہ 24 رمضان المبارک کی افطار ٹرانسمیشن ہے، ہمارے درمیان انتہائی معزز اور محترم اور علمیت کے اعتبار سے ایک انتہائی معتبر نام عظیم مذہبی اسکالر جناب محترم محمد رمضان نظر صاحب تشریف فرمائیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس پروگرام میں۔ ہمارے ناظرین کو اولاً یہ بتائیے کہ یہ غیبت ہے کیا؟ بسمہ و بحمدہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ و آلہ و جنودہ، اما بعد۔ سب سے پہلے خاور صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم سے لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا۔ جی، اللہ تعالی ہم سب کی اس کاوش کو قبول کرے، اور جو تعلیمات جن کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے، جی، اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے ناظرین کو ان تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال کر پوری زندگی ان پر کاربند رہنے سے اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ غیبت ہے کیا، سب سے پہلے واقعی یہ جاننا ضروری ہے کہ غیبت کیا ہے۔ ٹھیک، بعض اوقات ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے نزدیک جو ہے وہ بات بالکل عمومی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بس محض ایک بات کو ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایک دوسرے تک ایک بات پہنچا رہے ہیں، لیکن اگر اس کا بغور جائزہ لیا جائے جی، تو حقیقت اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی بات کرتے ہوئے بھی اندازہ نہیں ہوتا، اور یہ ایک ایسا ایک نازک اور ایسا ایک یہ نامعلوم سا گناہ ہو جاتا ہے ہم سے، غیر محسوس نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات تو اس کا جو اصل محرک ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے کچھ خواہش ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے تو جب ہو تو پھر اس کو ہم غیبت نہیں گردانیں گے، اچھا جی، لیکن اس کے پیچھے خاص مقاصد ہوتے ہیں، انسان کی سرشت ہوتی ہے، اس کی نفسیات ہوتی ہیں، اس کے بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے پیچھے کارآمد ہوتی ہیں، کار فرما ہوتی ہیں۔ تو اب یہ بات بالکل ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کا کوئی بھی فرد جو ہے وہ اس سے کچھ شاذ و نادر ہی ہے، کوئی شخص جو ہے وہ اس سے بچا ہوا ہو۔ تو لہٰذا ہمارے معاشرے کا اور ہمارا عمومی طور پر یہ رویہ بن چکا ہے کہ ہم جب تک جو ہے وہ چغل خوری یا غیبت نہ کریں تو ہمیں کچھ کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ رائی کا پہاڑ بنانا، ایک کے ساتھ 10 لگانا، اور بات کا بتنگڑ بنانے میں جو ہے نا ہم سب ماہر ہیں۔ صحیح۔ تو اس میں بلا تفریق مرد و زن جو ہے وہ شامل ہیں، اس میں نہ کچھ پہلے جو ہے بہت ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم یہ سنا کرتے تھے اپنے بزرگوں سے کہ عورتیں جو ہیں نا وہ چغلی بہت کرتی ہیں، ٹھیک ہے، عورتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی غیبت بہت کرتی ہیں، گلہ بہت کرتی ہیں، تو مردوں کو اس سے مستثنا جو ہے وہ قرار دیا جاتا تھا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ مرد و زن کی تفریق ہی باقی نہیں رہی۔ اللہ اللہ،
کہ غیبت جو ہے ہر بندہ اس میں ملوث ہے، خواہ وہ انفرادی سطح پہ ہو، خواہ اجتماعی سطح پہ ہو، خواہ اپنے دفتر کی سطح پہ ہو، محلے گلی کی سطح پہ ہو، یعنی یہ ہر جگہ پہ نا یہ ایک جو معاشرتی گناہ ہے اور ایک معاشرتی برائی اور ناسور اسے کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ وجود میں سرایت کر گئی ہے، یہ ہمارے بالکل، اور اس طرح سرایت کر گئی ہے کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ ہمارے وجود میں یہ سرایت کر گئی ہے. جیسے کہ خون چل رہا ہے نا، جس ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خون چل رہا ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ شیطان خون میں اس طرح سرایت کر جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ جو غیبت کا ایک گناہ ہم سے سرزد ہو رہا ہے، یہ بھی ایسے ہی ہے کہ ہمارے اندر سرایت کر گیا. تو لہذا اس حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآنی تعلیمات اور احادیث طیبہ میں غیبت کے حوالے سے کیا تعلیمات ملتی ہیں، کیا اللہ رب العزت نے غیبت کے حوالے سے کیا فرمایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات فرمائی ہیں. اگر ہم ان کو سامنے رکھیں تو سامنے کہ وہ پڑھ کر انسان کا جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں. اگر صحیح سالم عقل کا مالک آدمی جو ہے، یعنی وہ اس کو پڑھ لے، تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس کی عقل جو ہے وہ صحیح سالم ہے تو وہ انسان کبھی غیبت کے نزدیک بھی نہیں پھٹکے گا. ایسی تعلیمات ہیں اور ایسے جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی تعلیمات ہیں. اب قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ حجرات میں ہے، اور سورہ حجرات کی ایک خصوصیت ہے. اچھا جی. سورہ حجرات ایک ایسی صورت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے زندگی جینے کے طریقے ہی سکھائے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اور ان تعلیمات صرف سورہ حجرات، پورا قرآن پاک تو الگ بات ہے نا، بہت بڑی بات ہے، اگر ہم بے شمار مضامین ہیں، مضامین ہیں جی. لیکن میں یہ بالکل آنیسٹلی کہہ رہا ہوں جی کہ اگر ایک سورہ حجرات کی تعلیمات پہ عمل کر لیا جائے، جو اللہ رب العزت نے اس میں مضامین اور اس میں جو انسانیت کی اور بالخصوص مومنوں کی جو تعلیم فرمائی ہے، حسن معاشرت ہے اس میں، اور اس پر عمل کر لیا جائے تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. کیسے؟ اس کا جو پہلا حصہ ہے اس میں آداب بارگاہ رسالت اللہ رب العزت سکھائے، جو ہمارے دین کی، دنیا کی اور آخرت کی اور ایمان کی جان ہے. سبحان اللہ. اس کی بارگاہ اور اس ذات کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے وہ اللہ رب العزت نے. اس کے بعد پوری صورت میں آداب معاشرت سکھائے گئے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آیت ہے ہمارے اس موضوع کے حوالے سے، اس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ آیت کا میں نے اگلا حصہ لیا ہے جس میں بالکل ہمارا موضوع، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ذرا میں بیان کر دوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اب یہ وَلَا يَغْتَبْ یہ حکمیہ انداز ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکمیہ انداز میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ولا یغتب، جی غیبت نہ کیا کرو. اللہ اکبر. بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی آپس میں جب بیٹھتے ہو، بات چیت کرتے ہو اور اپنے معاملات ایک دوسرے ڈسکس کرتے ہو تو غیبت جو ہے وہ نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان نہ کیا کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت غیبت کی ذرا تعریف بیان فرما دیجیے. ابھی بیان جو اسی طرف میں آ رہا ہوں. جی جی. اس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، تعریف کی طرف بھی آتا ہوں. اب یہاں پہ غیبت کا لفظ استعمال ہوا ہے تو غیبت ہے کیا وہ بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت نے حکمیہ انداز میں منع فرما دیا ہے. اللہ اکبر. پورے قرآن پاک میں جہاں بھی اوامر، دو چیزیں، اوامر اور نواہی دونوں، بعض کاموں کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور بعض کاموں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی ان کو منع کیا گیا کہ یہ نہیں کرنا. تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں ہیں، جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہے یہ بھی ہم پر فرض ہے وہ کرنا. اچھا. اور جن کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کاموں سے رکنے کا حکم ہے وہ بھی ہم پہ فرض ہے کہ ان سے رک جائیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ جی. تو یہ ولا یغتب بعضکم بعضا، اس میں فرمایا کہ ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کیا کریں. یہ بھی امر کا صیغہ حکمیہ ہے. اللہ رب العزت گویا کہ حکمن فرما رہا ہے کہ اے مومنو تم ایک دوسرے کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے نہ کیا کرو. اور پھر فرمایا کہ اگلی جو بات ہے جس کے ساتھ اس غیبت کو تشبیہ دیا گیا ہے، اچھا، وہ انتہائی ہولناک اور انتہائی جھنجھوڑنے والی ہے. یعنی اس آیت کریمہ کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یعنی اگر تم غیبت کرتے ہو، اس کے مرتکب ہوتے ہو یا کرنا چاہتے ہو تو کیا ایحب احدکم
ان یاکل لحم اخیہ میتا. اللہ اکبر. اچھا تو اگر تم یہ فعل کرنا چاہتے ہو, اس فعل کا ارتکاب کرنا چاہتے ہو, اس کی طرف تمہارا ذہن, تمہارا دل اگر مائل ہے یا تمہاری طبیعت اس سے خوش ہوتی ہے اور تمہیں لذت محسوس ہو رہی ہے, کرنا چاہ رہے ہو یہ کام, یہ عمل غیبت کرنا چاہ رہے ہو, تو پھر کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ استغفر اللہ اکبر. تو یہ بہت بڑی جو ہے نا ایک دل دہلا دینے والی بات ہے کہ مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کا تصور کرنا بھی جو ہے وہ ایک ذہن پہ گراں گزرتا ہے, دل پہ اس میں ہوک اٹھتی ہے کہ بھائی مردہ پڑا ہے اور اس کا گوشت کھاؤں. انسان کی طبیعت اور انسان کا جو ہے نا وہ بالکل اس طرف جاتی ہی نہیں ہے. تو لیکن اللہ رب العزت نے آگے فرما دیا کہ فَكَرِهْتُمُوهُ, یقیناً تم اس کو ناپسند کرتے, یعنی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا یقیناً تم کیا کرتے ہو, ناپسند کرتے ہو. لیکن اس کے باوجود اگر تم یہ ناپسند کرتے ہو نا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا جس طرح تم ناپسند کرتے ہو, تو پھر میں رب تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ اسی طرح تم غیبت کرنے کو بھی ناپسند کرو. اللہ 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 اللہ. حضرت آپ کے اس جو ہے وہ خوبصورت انداز سے اور کلام سے اور قرآن کریم میں اللہ کریم کے اس حکم سے پتہ چلتا ہے. مجھے ایک بڑے ہمارے بزرگ تھے, ان کی بات یاد آ گئی کہ ایسا ہی ہے غیبت کرنا کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو ان کا مجھے قول یاد آ رہا تھا, وہ فرمایا کرتے تھے کہ لفظ جو ہیں یہ دانت رکھتے ہیں, اللہ, لفظوں کے دانت ہوتے ہیں بالکل, اور یہ کاٹتے بھی ہیں. تو غیبت ایسی چیز ہے, اللہ اکبر, کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے جیسا یہ عمل ہے. ایسے ہی تو غیبت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو جو مزید تفصیل کے ساتھ بتائیے گا کہ کون سے ایسے مقامات ہیں کہ جس حوالہ سے غیبت کا حکم آتا ہے, اور کون سے ایسے مقامات ہیں جو اس سے مبرہ ہیں. جی میں اس طرف آؤں گا. اب یہ ہے کہ جو فَكَرِهْتُمُوهُ, جی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو. جی اب اس کے ساتھ ہی آگے جو مجھے تھا نا کہ قرآن کریم کے حوالے سے غیبت کی تھوڑی سی مطلب وضاحت کر دی جائے, یا اس کا حکم کیا ہے. جی تو اب یہ بات منع کرنے سے, اس امر سے منع کرنے سے, اس فعل سے منع کرنے کے بعد جو ہے ایک مثال دی اللہ تعالیٰ. اور قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ وہ چیزوں کو مثالوں سے سمجھاتا ہے. اور انسان کی یہ نیچر ہے, فطرت ہے کہ وہ ڈائریکٹلی بات کم سمجھتا ہے, مثال کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے, آسانی سے. یہ انسانی فطرت ہے, نیچر ہے, اس کی نفسیات ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے حکم لگایا کہ یہ کام نہ کیا کرو, پھر اس کی جو ہے سنگینی ہے, اس کی جو مطلب ہے مطلب برائی ہے, اس کا جو اعلیٰ درجے کی برائی ہونا جو ہے, اس کو ایک مثال سے ثابت کیا کہ یہ مثال ایسے ہی غیبت کرنا جو ہے وہ بھائی کے مردہ گوشت کھانے کے مترادف ہے. تو اب آگے فرمایا واتقوا اللہ. یہ کلمہ جو ہے یہ بھی بہت قابل غور ہے اس آیت کا, کہ یعنی تمہیں اللہ سے ڈرتے رہو. ایک تو یہ اگر تم اس کے مرتکب ہوئے, ٹھیک ہے, تو پھر تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ واتقوا اللہ, کوئی ذات ہے جو اس کارخانہ قدرت, جس کے کارخانہ قدرت سے یہ سارا نظام چل رہا ہے, جو اس پر قادر ہے کہ وہ چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دے, فقیر کو بادشاہ بنا دے, تو جسے چاہے جس قدر عذاب دے, جسے چاہے اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دے. تو لہذا اگر یہ یہاں پر واتقوا اللہ کا لگانا اس غیبت کے ساتھ لگانا خاص ہے, کہ مطلب یہ اس کی سنگینی اتنی ہے کہ اگر تم اس جرم کے مرتکب ہوئے, ٹھیک ہے, تو پھر تمہیں اس رب کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو قادر ہے اور ہر چیز پر قادر ہے اور ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے, پھر اس کے سامنے بھی ایک دن پیش ہونا ہے. لہذا اس ذات کا تصور تمہارے ذہنوں میں ہونا چاہیے, تاکہ تم ہر وقت جو ہے اس کے تصور کے ساتھ جب رہو گے تو اس سے ڈرو گے, تو تم ایسے کاموں سے باز رہو گے. سبحان اللہ. تو اس لیے یہاں کہ تقوی بھی اختیار کرو, اور پھر ساتھ میں آگے امید بھی دلا دی. جی ان اللہ جی تواب رحیم. سبحان. اب یہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے, یعنی پہلے ڈرایا ہے, صحیح, اور پھر کیا ہے امید بھی دلا دی, جی جی, کہ اگر تم تقوی کے ساتھ اپنے اس کیے پر, یعنی تم سے کچھ سرزد ہو جاتا ہے, یعنی تم غیبت کر لیتے ہو, تو گویا کہ پھر تم اگر غیبت ہو گئی, انسانی ذات لغزش جو ہے اس سے ہو جاتی ہے, خطا کا پتلا ہے انسان, بیسیکلی ہے ہی نسیان, یعنی نسیان سے نکلا ہے, تو بھولنا اس کی کیا ہے
عادت ہے، بھولتا رہتا ہے، پھسلتا رہتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کے غلط کاریاں کرتا رہتا ہے، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ پھر یہ مایوس نہیں ہو جانا، یا پھر میری طرف سے پیٹ پھیر کے ہمیشہ کی طرح جو ہے ہمیشہ کے لیے میری بارگاہ سے دور مت ہونا. ایک راہ ہے، ان اللہ تواب الرحیم. اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے تو میں رب تمہیں پھر کیا کروں گا؟ واہ، تواب بھی ہوں گا اور رحیم بھی ہوں گا تمہارے لیے. اللہ اللہ اللہ. تو اب اللہ تعالیٰ تو اس طرح چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے نا کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو لہذا جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ کرنے کے بعد جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. اس کو اللہ کے پاک نبی نے ایک مثال سے سمجھایا. اچھا، وہ مثال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ توبہ کرنے سے، ایک گنہگار بندے کے توبہ کرنے سے رب کتنا خوش ہوتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. تو صحابہ کا ایک بہت محبت بھرا انداز ہے اور اس پر رشک آتا ہے. واہ واہ واہ. یعنی رشک کیسے؟ وہ جب بھی ان سے کوئی سوال ہوتا ہے میرے کریم آقا کی بارگاہ سے تو وہ یہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں جانتا ہوں یا مجھے پتہ ہے، یعنی وہ ان کا جواب یہی ہوتا ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ابھی آپ نے گفتگو کی ہے، رمضان المبارک ہمارے لیے بہترین تربیت کا جو ہے وہ وقت رکھتا ہے کہ جس طرح غیبت جو ہے کسی شخصیت کی عدم موجودگی میں، ان کے سامنے نہ ہونے اور ان کی غیر موجودگی میں ان کے حوالہ سے، کسی شخصیت کے حوالے سے کلام کرنا، یہ غیبت ہے. برائی بیان کرنا، اگر وہ برائی موجود بھی ہے تو پھر بھی کلام کرنا، یہ بھی غیبت ہے. اس کی طرف بھی جو ہے وہ حدیث پاک میں اللہ کے پاک محبوب نے بہت ہی اچھے انداز سے، میں یہ بات مکمل کر لوں میں اس طرف آتا ہوں. میں یہ روایت بیان کروں گا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا جی کہ غیبت کی اصل تعریف کیا ہے. جی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندے کی توبہ سے رب کتنا خوش ہوتا ہے. صحیح. صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ایک مسافر جو ہے جس کے پاس سواری ہو، اس کے اوپر اس کا سارا زاد راہ ہو اور وہ اپنے سفر کے لیے نکلا ہوا ہو، اور جب وہ سفر میں جا رہا ہو، راستے میں کہیں مطلب جو ہے ایک جگہ پہ وہ سستانے کے لیے صحیح لیٹا، جی جی جی، اور اس جب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی سواری جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اب صحرا ہے چاروں طرف، ٹھیک ہے، میلوں دور جو ہے اس کے لیے کوئی نکلنے کی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی زندگی، اس کا توشہ، اس کا پانی اور اس کی سواری پر منحصر ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اب وہ اپنی سواری کو نہیں پاتا، اسے بسیار تلاش کرتا ہے جی، بہت زیادہ تھک ہار کر جو ہے نا چور ہو کر، بے ہوش ہو کر، غش کھا کر گر پڑتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے، اسے ہوش آتا ہے تو وہ اپنی اس سواری کو سامنے پاتا ہے اور اس کے اوپر اس کا کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، سواری بھی. اور اس خوشی میں وہ کہتا ہے کہ اپنے رب سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ انت عبدی و انا ربک. اللہ 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 اللہ. یہ اس کی خوشی کی انتہا ہے کہ اس کے حواس، زبان کچھ کہہ رہی ہے، اس کے حواس جو ہیں ان پہ کچھ سوار ہے. یعنی اس خوشی میں آ کر وہ کہتا ہے کہ انت عبدی و انا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں یہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کہا، یہ اس کو اس کے اندر جو خوشی کی لہر دوڑ گئی اس نے کہلوایا ہے. تو لہٰذا جتنا وہ خوش ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ پر نادم ہو کر اس کی بارگاہ میں توجہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اس لیے رب نے فرمایا کہ اگر تم سے یہ غیبت کا گناہ سرزد ہو جائے تو پھر کیا ہے کہ تمہیں میری بارگاہ میں سے پیٹ نہیں پھیر لینی. ان اللہ تواب رحیم. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تواب بھی ہے اور رحیم کرنے والا بھی ہے. تو لہٰذا اب یہ تو قرآن پاک میں غیبت کے حوالے سے یہ آیت کریمہ ہے. اب غیبت ہے کیا؟ جی حضرت، مختصر بریک کا وقت ہو گیا اور بریک کے بعد اس حوالہ سے گفتگو ہوگی اور پھر ہم فرامین مصطفیٰ کے حوالہ से سنیں گے آپ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اس کی کس انداز میں مذمت کرتے ہیں. معزز ناظرین، مختصر بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. معزز
ناظرین، بریک سے قبل ہمارے معزز مہمان جناب عزت مآب محمد رمضان نظر صاحب غیبت کے حوالہ سے کلام کر رہے تھے اور قرآن مقدس کی آیا مبارکہ کی روشنی میں انہوں نے بتایا کہ اس غیبت جیسے عمل کی قرآن نے کس طرح مذمت کی ہے. تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل غیبت کی مذمت کس طرح کریں؟ جی میں نے آیہ کریمہ کے حوالے سے جو گزارشات پیش کی ہیں اس میں صرف غیبت کی مذمت اور غیبت کیا ہے اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیسے دی ہے. اب میں ایک روایت جو ہے وہ غیبت کی تعریف کے حوالے سے خود آقا علیہ السلام نے جو تعریف بیان فرمائی غیبت کی وہ بیان کرتا ہوں اور پھر اس کی مذمت کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں. تو معلم انسانیت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس غیبت کی حقیقت کو اس طرح واضح فرما دیا ہے کہ اگر وہ جان لی جائے اور اس کے بعد پھر غیبت کے بارے میں کوئی ابہام باقی نہیں رہتا. تو اسی حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے اور مختلف اقوال اور قرآن پاک کی آیت جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے اور اہل لغت نے اس کی تعریفات جو ہیں وہ بیان کی ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اتدرون ما الغیبہ، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو وہی پیارا انداز صحابہ کرام نے دست بستہ عرض کیا کہ اللہ و رسول آدم، اللہ اور اس کا رسول جو ہیں وہی بہتر جانتے ہیں اور وہ بہتر جاننے والے ہیں. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذکرو کا اخا کا بما یکرہ، تمہارے بھائی کا اس انداز سے ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے، جسے وہ ناپسند کرے، یعنی وہ بات اس تک پہنچے تو وہ اسے ناپسند کرے، ایسے لہجے، ایسے انداز، ایسے طریقے سے تمہارا اپنے بھائی کا، یہاں سے بھائی سے مراد مسلمان، ٹھیک ہے، تو یعنی ذکرو کا اخا کا بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرنا کہ جسے وہ ناپسند کرے، اسے غیبت کہتے ہیں. اب کسی نے یہ سوال کر دیا، افرأیت ان کان اخی ما اقولو، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس بھائی کے بارے میں اگر وہ حقیقتاً اس میں پائی جاتی ہے تو پھر آپ کیا فرماتے ہیں کہ کیا غیبت ہوگی؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کان فیہ ما تقولو، اگر تو تم اس میں وہ بات پائی جاتی ہے جو تم کہہ رہے ہو، فقد اغتبتہ، تو تم نے اس کی غیبت کی، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فقط بہتہ، اور اگر وہ بات اس میں پائی نہیں جاتی، اس میں اس بات کا سرے سے کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے اور تم نے اس کی وہ بات اس کی طرف منسوب کر دی، تو فقط بہتہ، تم نے اس پر بہتان لگایا. یعنی اندازہ کیجئے کہ اب اس حدیث پاک سے ہم پر غیبت اور بہتان میں جو فرق ہے وہ واضح ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر اپنے بھائی کی کسی بھی شخص کی کوئی اس کی غیر موجودگی میں جو ایسی بات کی جائے جو برائی اس میں پائی جاتی ہے اس کا ذکر کیا جائے تو وہ غیبت ہے. اور وہ بات ایسی بھی ہو کہ اس کے منہ پر نہ کی جا سکے اور وہ اس بات کو ناپسند بھی کرے اپنے بارے میں کرنے سے، تو یہ کیا ہے؟ اس حدیث پاک کی روح سے یہ غیبت ہے. اور اگر کوئی ایسی بات اس کی طرف منسوب کر دی کہ جو سرے سے اس کی طرف پائی نہیں جاتی تو اس وقت بیک وقت وہ بندہ جو ہے وہ دو گناہوں کا جو ہے مرتکب ہو رہا ہوتا ہے. جب اس میں کوئی بات پائی نہیں جا رہی تو وہ اس کی طرف منسوب کر رہا ہے. سب سے پہلے جھوٹ، کہ یعنی وہ اس کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، یہ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. اور پھر دوسرا گناہ جو ہے وہ بہتان ہے، جس سے قرآنی تعلیمات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث مبارکہ میں اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بہت سخت لہجے میں اور وعید کے ساتھ جو ہے مذمت کی گئی ہے. اور علماء نے اور فقہاء نے اس کی حد بیان کی ہے، بہتان لگانے کی حد جو حد قذف اسے کہا جاتا ہے، یعنی اس کو کوڑے لگائے جائیں گے سر عام جو کسی پر جو ہے وہ کرتا ہے، بہتان باندھتا ہے. تو یہ تھا. اب یہ ہے کہ
اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے صلاح نے جو غیبت کی تعریف بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ غیبت جو ہے جب کسی کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹھ پیچھے اس کی ایسی برائی، ایسے نقص، ایسی خامی کا ذکر کرنا، خواہ اس کی وہ خامی جو ہے اس کی عقل سے ہو، اس کی ذات سے ہو، شخصیت سے ہو، اس کے لباس سے ہو، اس کے دین سے ہو، اس کی دنیا سے ہو، اس کے مال سے ہو، اس کی اولاد سے ہو، اس کے خاندان سے ہو، ماں باپ سے ہو، عہدہ وجاہت اور عہدے سے ہو، دفتر کے، یعنی ہر معاملات سے جو بھی اس سے متعلقات ہیں ان حوالے سے اس کی کسی بھی خامی کا اس کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ ذکر کرنا، یہ غیبت ہے۔ اللہ تو یہ اب اشارتاً بھی کی جا سکتی ہے، کنایتاً بھی کی جا سکتی ہے، ذکر کر کے بھی کی جا سکتی ہے، ابرو کے اشارے سے کی جا سکتی ہے، آنکھوں کے اشارے سے کی جا سکتی ہے، تاثر دے کر چہرے سے تو یہ بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صورتیں جو ہیں ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی وجہ سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ سر یہ بالکل یہ ایک ایسا اصول ہے جو مسلمان کی تعریف اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دی ہے۔ یہ صرف مسلمان کی تعریف نہیں ہے، یہ زندگی جینے کا ایک ایسا جامع اصول ہے کہ اگر اس کو انسان اپنا لے، بطور خاص مسلمان اپنا لے، تو لہذا مسلمان کا تو ترجمہ ہی یہ ہے، معنی ہی یہ ہے کہ جس سے سارے مسلمان جو ہیں وہ دوسرے لوگ محفوظ رہیں، سالم رہیں، صحیح سلامت رہیں، اس سے انہیں کوئی گزان نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ حدیث پاک تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تو یہ بالکل ایک ایسا جامع اصول ہے۔ اسے جی کر، اسے اپنا کر ہم اگر زندگی جئیں تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب و کامران، اور دوسرا پھر یہاں تو غیبت کا سوال ہی جب اس اصول کو اپنا لیں گے سبحان اللہ جی، تو پھر جتنی بھی معاشرتی برائیاں ہیں، روحانی برائیاں ہیں، یہ صرف یہ اصول جو ہے وہ عبادات کے لحاظ سے نہیں ہے، یہ حقوق العباد کے لحاظ سے یہ اصول ہے مسلمان کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عبادات تسلیم تو اس نے کر لی اللہ کی ذات کو، اور پھر تو یہ اصول ایسا ہے کہ اگر اس کو اپنا لیں تو تمام حقوق العباد جو ہیں وہ ادا ہو جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو یعنی پھر کسی کو تکلیف نہیں دے گا تو غیبت کیسے کرے گا؟ اچھا حضرت، اسی بات سے میں متعلق ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کون سے ایسے اسباب ہیں جس وجہ سے یہ غیبت کا عمل؟ جی، اسباب کی طرف جو ہے آتے ہیں۔ اس غیبت کی جو علماء نے 4 اقسام بیان کی ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو غیبت، بعض اوقات غیبت جو ہے وہ کفر کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ اچھا، اللہ۔ تو وہ کس صورت میں پہنچتی ہے کہ جب انسان غیبت کر رہا ہو اور دوسرا اسے ٹوکے کہ یار تم غیبت کر رہے ہو، اس کی غیبت مت کرو، تو وہ کہے کہ نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں یہ سچ کہہ رہا ہوں۔ اچھا، تو لہذا اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اب اللہ تعالیٰ کی جو حرام کردہ چیز ہے، جو منع اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ سچ کہہ رہا ہوں میں، تو میں یہ غیبت نہیں کر رہا۔ تو وہ اس کی غیر موجودگی میں اس نے کہا، لہذا اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، ولا یغتب بعض، اللہ نے حکم دے دیا ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو اس نے حلال جب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنے والا جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا جو اس کی قسم بیان کی ہے وہ ہے منافقت۔ اچھا، یعنی بعض اوقات غیبت جو ہے وہ منافقت ہوتی ہے، اور وہ منافقت اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب میں کسی کا ذکر کروں اور میں ذاتی طور پر اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یار میں اچھی اس کی رائے، وہ اچھا آدمی ہے، لیکن اس کی پیٹھ پیچھے میں اس کا کوئی ایسا نقص بیان کرتا ہوں تو پھر جو میں اس کے منہ پہ نہیں بیان کر سکتا، یہ منافقت ہے۔ یعنی جب ایسا کریں گے تو میں منافق بھی ہوا بیک وقت، اور پھر جو ہے وہ میں غیبت کا مرتکب بھی ہوا۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے اس کی معصیت۔ اچھا، یعنی جب انسان غیبت کرو تو گنہگار ہوتا ہے، یعنی وہ اس صورت میں ہوگی کہ جب انسان یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ غیبت جو ہے اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اللہ کے پاک نبی نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے، تو غیبت ایک جو ہے وہ برا عمل ہے، وہ جانتے ہوئے پھر غیبت کرے تو یہ گنہگار ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب چوتھی جو صورت ہے وہ علماء نے جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ غیبت وہ کر رہا ہو، یعنی وہ اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اچھا، یعنی کہ وہ جائز کس صورت میں ہوگی کہ یعنی ایسا کو فاسق جو علل اعلانیہ فسق و فجور میں مبتلا ہے، اس کی باتوں کا لوگوں کو پہنچانا
یعنی اس کا تذکرہ کرنا کہ یار یہ فسق و فجور میں مبتلا ہے، اس سے بچا جائے اس نیت سے. یا مطلب یہ ہے کہ کسی سے کوئی مشورہ طلب کرنا کسی کام کے حوالے سے. مثال کے طور پر محلے میں اگر کوئی گھر ہے تو کسی نے رشتہ کسی گھر دیکھا ہے تو وہ اڑوس پڑوس سے بات پوچھتا ہے کہ یار یہ لوگ کیسے ہیں. تو ایسے موقع پر جو ہے ان کی اچھائیوں کو بھی اور ان کی برائیوں کو بھی اس پر ظاہر کر دینا یہ غیبت نہیں ہوگی. ایسی چیز یہ غیبت جائز ہوگی، اس کی جائز صورت ہوگی. تو اب جو ہے اس کے اسباب میں سب سے پہلے تو جو ہے اس کے اسباب یہ ہوتے ہیں کہ انسان جب غیبت کرتا ہے نا تو اس وقت وہ جو ہے اسے ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انسان کے منہ پہ کہنے کی وہ بات جرت نہیں رکھتا ہوتا. ٹھیک ہے، اچھا، اس لیے اس کے پیٹھ کے پیچھے کرتا ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے عہدے سے اس کی شخصیت سے حسد رکھتا ہے. تیسری بات یہ ہے، تیسرا سبب یہ بہت بڑا کہ وہ اس کے کیا ہے اسے جلتا ہے اور اس سے کی وجہ سے اس کے عہدے کی وجہ سے اس کے دل میں اس کے لیے کیا ہے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اور اس نفرت کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کرتا ہے اس کو غیبت کرتا ہے. وہ اپنی نفرت اور بڑاس جو ہے وہ اس غیبت کی صورت میں نکالتا ہے جو اس کے سامنے وہ نہیں نکال سکتا. تو اس میں جو چند ایک چیزیں جو ہیں وہ ہم گنتی میں گن سکتے ہیں کہ غیبت جو ہے وہ حسد کی وجہ سے کی جا سکتی ہے، مال و دولت یا ترقی سے حسد ہوتا ہے. غیبت جو ہے وہ نفرت اور کینہ کی وجہ سے کی جا سکتی ہے. یہ اس کے محرکات ہیں، اسباب ہیں غیبت کے. اگر کسی سے نفرت ہے، کینہ اس کے خلاف پیدا ہو جائے تو پھر وہ اس کو دوسروں کی نظروں میں گرانے اور حقیر جو ہے وہ کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے. تو یہ چیز بہت زیادہ. اور سب اگلا جو بات ہے وہ ایک غصہ اور جذبات پر قابو نہ ہونے کی وجہ سے بھی بعض اوقات انسان کیا کر دیتا ہے غیبت کر جاتا ہے. یعنی کسی کی بات اسے پہنچی تو اس نے کیا کیا غصے میں جلال میں آ کے جو ہے اس کی برائیاں گننا شروع کر دیں. تو حضرت امام حسن بصری جو ہیں ان کے بارے میں بہت بڑی آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ جب آپ کسی شخص سے سنتے ہیں نا کہ فلاں نے جو ہے وہ آپ کو کیا کیا ہے، آپ کی غیبت کی ہے، تو آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا؟ آپ اسے کو ہدیہ بھیجتے، تحفہ بھیجتے. اچھا. اور تحفہ بھیجتے اور ساتھ میں یہ بھی پیغام بھیجتے اسے آپ جب آپ سے یہ پوچھا جاتا کہ جی اس نے تو آپ کی برائی کی اور آپ اس کی طرف تحفہ بھیج رہے ہیں. اچھا. تو آپ فرماتے کہ اس نے کیا کیا ہے، اس کے ساتھ بھی یہ پیغام بھیجتے کہ تم نے یہ تحفہ اس لیے بھیجا ہے کہ تم نے میری برائی کی تھی، اور یہ تحفہ اس لیے بھیجا ہے کہ تم نے اس برائی کے بدلے میں اپنی نیکیاں میری طرف پھینک دیں. اللہ 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 اللہ. تو لہٰذا جب تم نے میری طرف اچھی چیز بھیجی ہے تو اس کا بدلہ میں بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے دے رہا ہوں، تمہیں تحفہ دے رہا ہوں. اللہ اکبر. تو کسی بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ جی اچھا یہ غیبت جو ہے یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے روحانی نقصانات ہوتے ہیں، اور یہ بات بڑی اچھی آپ نے کی، روحانی نقصان ہو رہا ہے. یہ روحانی نقصان ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں پھر یہ ہے کہ ہمارا جو انداز ہے منفی سوچنے کا انداز، یہ بھی ایک بہت بڑا محرک ہے. یعنی اس کے اسباب میں سے ہے کہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں منفی سوچ رکھتے ہیں، ہر وقت ٹو میں لگے رہتے ہیں. اور اس ٹو کے حوالے سے بھی جو ہے جب ہم ٹو لیتے ہیں کوئی چیز ملتی ہے پھر اس کو ہم کیا کرتے ہیں بیان کرتے ہیں آگے. تو ٹو سے بھی اللہ تعالیٰ نے ولا تجسسوا کے الفاظ سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے. یعنی کسی کی ٹو لگانا بھی حکمن جو ہے وہ حرام ہے. اسے بھی جو ہے وہ لوگوں کے عیب جوئی بھی نہیں کرنی چاہیے. جی جی جی. تو پھر وہ عیب اگر کوئی بات مل جائے تو پھر اس کو آگے پھیلانا نہیں چاہیے. پہلے تو آپ نے عیب جوئی والا گناہ اگر آپ تلاش کر رہے ہیں ٹو میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی پہلے سے کر رہے ہیں. پھر آپ کو کوئی بات اگر مل گئی ہے تو اس کو پھیلا کر پھر آپ دوسرے گناہ کے بھی مرتکب. اچھا ایسے بندے کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی. سب سے بڑی جو وجہ ہے اس کی جو مطلب سمجھے کہ نقصانات میں ہے غیبت کے جو نقصانات اس میں یہی ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے. اچھا حضرت چونکہ ہمارے پروگرام کے یہ آخری لمحات ہیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ اس کے تدارک کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ اس کے تدارک کے لیے جو ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو ہر لمحہ جو ہے نا پوزیٹیوٹی جو ہے وہ اپنانی چاہیے. ٹھیک ہے. جو تخریب کاری کے جو اس کی سوچیں ہیں یا تخریب کاری کے جو جیسا اس کا رویہ ہے یا عمل ہے اس سے معاشرے میں تخریب کاری پھیل سکتی ہے، تعلقات جو ہیں وہ لوگوں کے خراب ہو سکتے ہیں، ایسے بچنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو ذکر اذکار میں مصروف رکھے. اور پھر جو ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام ایسی چیزیں اپنائے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرے، یعنی ہر وہ چیز جو مثبت عمل ہو سکتا ہے اس کو کرنے سے جو ہے وہ اس سے بچا جا سکتا ہے. تو باقی جو ہے کہ اس غیبت کرتے ہوئے جو ہے وہ کیا ہے ہر وقت اس کا وہ رکھنا چاہیے
تصور اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا تصور رکھے، غیبت کے گناہ ہونے کا تصور، یعنی اسے آگاہی ہو کہ اصل میں غیبت ہے کیا، پھر اسے یہ پتہ ہو کہ یار میں غیبت کر رہا ہوں تو میں اپنی نیکیاں اس کی طرف ٹرانسفر کر رہا ہوں. اسے یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر میں غیبت کر رہا ہوں تو معراج کی رات اللہ کے پاک نبی نے جب پوچھا کچھ لوگوں کو چھاتیوں کے بل لٹکایا گیا تو آپ نے جبریل سے پوچھا، جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگ غیبت کرتے تھے اپنے ناخن سے اپنے جسم کو، اور اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، یعنی اس کی جتنی بھی وعیدیں آئی ہیں احادیث میں وہ انسان کو ان سے آگاہ ہونا چاہیے. وہ آگاہ ہوگا، ان کو ذہن میں رکھ، جب جی چاہے کہ وہ اس کا دل کرے بجا کسی کے بارے میں بات کرنا، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہے، اس کا جو ہے وہ میرے ساتھ کیا حشر ہوگا، قیامت والے دن میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا. اور دوسری بات اس کا روحانی جو ہے نقصان، جو آپ نے جیسے پہلے آپ نے روایت بیان کی کہ 2 قبروں میں عذاب کی وجہ جو تھی وہ ایک غیبت ہی تھی، لہٰذا غیبت والا جو آدمی تو اس طرح احادیث کی جو کتب ہیں روایات ہیں وہ بھری پڑی ہیں، لیکن بعض صورتیں جو ہیں اس کی وہ جائز بھی ہیں، جیسے میں نے کہا ایک فاطمہ بنت قیس. اچھا میں چاہوں گا اپنے ناظرین سے ایک مختصر بریک کی اجازت لیتے ہوئے بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دعا ہوگی. مختصر بریک کے بعد ملتے ہیں. معزز ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارا موضوع غیبت کے حوالے سے تھا اور غیبت کے بارے میں قرآن نے کس طرح مذمت کی، احادیث رسول کے حوالے سے بھی ہمارے مذہبی اسکالر نے بتایا، اور اس کے روحانی اور معاشرتی کیا نقصانات ہیں، اور پھر اس کے تدارک کے حوالے سے بھی بڑی مفصل آپ نے گفتگو فرمائی. پیغام ہم آج کی اس نشست میں اپنے ناظرین کو دینا چاہتے ہیں، اور یہ خوبصورت پیغام جو ہے اسے اپنے وجود کا، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. تو یہ پیغام بھی ہے اور آخری سوال بھی ہے. اس کے بعد اپنے میزبان خاور عظیم قادری کو اجازت دیجیے گا، کل نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور سوال یہ ہے حضرت، جہاں غیبت کرنے والے کی مذمت ہے وہاں پر کچھ ایسے نیک لوگ بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو غیبت کرنے والے کو موقع پر روکتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، اس کی جزا کیا ہے روکنے والے کو؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اور آج کے اس پروگرام کا جو لب لباب ہے وہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہمیں غیبت سے بچنا ہے، اور دوسرا اگر کہیں غیبت ہوتی دیکھیں تو اس کو بھی اپنے دوست کو بچانا ہے. اور پھر اس کا اجر و ثواب اللہ کے پاک محبوب نے کیا بیان فرمایا ہے وہ دیکھیے کہ یہ حدیث پاک ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے بھائی کی آبرو ریزی ہونے کے درمیان دفاع کرے گا، یعنی جب کوئی اس کی عزت اچھال رہا ہو تو وہ مسلمان بھائی اسے روک دے کہ نہیں بھائی تم اس سے باز آ جاؤ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ حق ہے. اچھا، یعنی اللہ کی ذات پر، دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ اللہ کی ذات پر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو اپنے آبرو بھائی، مسلمان بھائی کی آبرو ریزی ہونے سے بچا رہا ہے، اس کی غیبت ہونے سے روک رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جہنم سے اسے آزاد فرما دے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ میں یہ آیت بھی تلاوت فرمائی، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا جو ہے وہ فرض ہے، واجب ہے. یعنی یہ آیت کا تلاوت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لازم کر لیتا ہے کہ جو بندہ کسی کی غیبت کو ہوتے ہوئے دیکھے اور سنے اور اسے روکے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے اسے آزاد کر دے. یہ ضروری ہوگا. دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب کوئی ایسی صورتحال ہو تو جو بندہ روکتا ہے اس کا انعام اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس جگہ پر مدد فرمائے گا کہ جس جگہ اسے اشد مدد کی ضرورت ہوگی. اور جو اس کے خلاف یعنی اس کی ہاں میں ہاں ملائے گا تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس موقع پر مدد نہیں فرمائے گا جب اسے اشد مدد کی ضرورت ہوگی. تو یہ ایک تعلیمات ہیں اسلام کی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس تمام چیزوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کا جو پروگرام ہے اس کا پیغام یہی ہے کہ ہمارا المیہ تو یہ بن چکا ہے کہ جیسے کہ حسین مجروح جو ہیں شاعر ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہاں کہتے مخلصی ہے، وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم میں
وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم میں غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی بچے. اللہ آج ہماری مجلسوں کا، ہمارے مل بیٹھنے کا جو ہے وہ ہمارا المیہ ہی یہ ہے کہ ہمارے پاس گفتگو کرنے کے لیے صرف اور صرف غیبت ہی ہے جو ہم کہتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں، بلند خیال، اعلیٰ، جن لوگوں کو اگر 3 کیٹیگریز میں شامل کریں تقسیم، تو جو بلند درجے کے اعلیٰ خیال کے مالک اور اعلیٰ عقل و ذہن رکھنے والے، وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ اعلیٰ اہداف کو ڈسکس کرتے ہیں، سبحان یعنی اللہ، بلند مقاصد کو ڈسکس کرتے ہیں. وہ آپس میں یہ کہتے ہیں کہ یار مجھے قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، مجھے یعنی ایسے اچھے مقاصد جو ان کو بلندیوں کی طرف لے جاتے ہیں. اور جو درمیانہ طبقہ ہے نا، جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں، درمیانہ ذہن والے لوگ، تو وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ملک کی سیاست کو ڈسکس کریں گے، ملک کی معاملات کو ڈسکس کریں گے، ایسے جو ہیں وہ. لیکن جو سب سے نچلا طبقہ ہے، جو بہت یعنی جن کا بیمار ذہن کے مالک ہیں، جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کو ڈسکس کرتے ہیں. تو لہٰذا اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم ان کے اعلیٰ سطح کے لوگوں میں شامل ہونا، ہم اپنا خود ہی جو ہے موازنہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس درجے میں آتے ہیں. یوں کہہ لیجئے کہ اگر غیبت جیسے اس کبھی عمل سے بچنا ہے تو پھر اپنی نشست کو بدلنا پڑے گا، اپنی سوسائٹی کو بدلنا پڑے گا، اپنے احباب کو بدلنا پڑے گا. جنہیں یہ نفسانی بیماری لگی ہوئی ہے، ان بیماروں سے ہٹ کر اچھی سوچ رکھنے والے احباب میں شامل ہونا چاہیے. حضرت دعا فرمائیے اللہ ہمیں اس برائی سے محفوظ رکھے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا پروردگار، تیرا پاک ماہ مبارک ہے، رمضان مبارک کی پرکیف پرنور گھڑیاں ہیں. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ سے مولا ہمارا یہاں بیٹھنا، اس ذکر کو کرنا اور اس کو قبول فرما، اور ہمیں اور ہمارے ناظرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی ہمیں اس معاشرتی برائی سے محفوظ فرما. اپنی زندگیوں کو مولا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور اس رمضان مبارک کی برکتوں سے مولا ہماری زندگیاں بھی مالا مال اور برکتوں سے بھر دے مولا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت نازل فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرما. جو روزگار والے ہیں انہیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. اس حلال میں سے مولا اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. دین دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما. مولا اس زندگی میں رہیں تو تیرے اور تیرے محبوب کی غلامی اور بندگی میں رہیں مولا. اور جب اس دنیا سے جائیں تو لبوں پر کلمہ طیبہ ہو، اور جب قبر میں جائیں تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شناخت نصیب فرما. اور جب حشر میں اٹھیں تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جھنڈے تلے جمع فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. نقشے کفے پا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا. دستگیری میری تنہا
اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا کچھ نہیں مانگتا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا